أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. کروڑہا درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اور ان کے نتیجے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. آج 21ویں رات ہے. آج سے رمضان کا وہ حصہ شروع ہونے والا ہے جس میں حقیقی معنی میں عبادت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو عبادت کرو، یہ راتیں عبادت کرنے والی راتیں ہیں. تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ مبارک راتیں ضائع نہ جائیں. کھانے پینے میں، غیر ضروری گفتگو میں، غیر ضروری اجتماعات میں، ان چیزوں میں اسے ہرگز ضائع نہ کریں. ان راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ان راتوں میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں. وہ ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ ہے. یعنی آپ ایک رات کی محنت کریں گے تو آپ کو بدلے میں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بدلے کے طور پر دیا جائے گا، جو کہ کم نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے حکمت کے تحت اس رات کو چھپا لیا ہے آخری عشرے کے تاخ راتوں میں. 21، 23، 25، 37، 29 ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک رات کو چھپا لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے: تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر. ایک دوسری روایت میں تحروا لیلۃ القدر فی وتر من اللیالی. لوگو تلاش کرو، جستجو کرو، ڈھونڈو، محنت کرو. یہ معنی آتا ہے تحرو کا معنی ایک آدمی جو بے قراری کے عالم میں اس کی اگر کوئی مہنگی چیز گم گئی تو وہ بےتاب ہو کر چاروں طرف کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چیز اسے مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انہی شعور کو ادھر باقی رکھتے ہوئے، انہی احساسات کو باقی رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اس رات کے لیے تمہیں بھی اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بےتابی کے عالم میں تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے. تو اللہ نے اپنے حکمت کے تحت
اس رات کو چھپا دیا تاکہ بندوں کو رمضان کے آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ آپ ان راتوں میں محنت کریں گے تو ضرور آپ کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ آخری عشرہ پورا محنت کرنے کا ہے، نہ کہ طاق نہ کہ جفت۔ آپ ان پوری راتوں میں محنت کریے، ان پوری راتوں میں اللہ سے گڑ گڑائیے، آہ وزاری کریے، اور ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اتنی تعداد کو جہنم سے چھٹکارا دلواتا ہے جو آپ کبھی اور نہیں دیکھ سکتے، کبھی اور اتنی بڑی تعداد کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ سے اپنی غلطیوں کی تلافی منگوائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ماتھا رگڑیے، روئیے، آہ وزاری کریے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ان راتوں میں اگر ہم نے بخشش حاصل نہیں کی تو کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کون سی رات کے انتظار میں ہیں جو ہمیں ہماری بخشش کی ضمانت دے؟ ہرگز ممکن نہیں عزیز ساتھیو۔ اگر ان راتوں کو ہم نے ضائع کر دیا، عین ممکن ہے کہ آئندہ سال آئے رمضان کا اور ہم باقی نہ رہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے چہرے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن سے ہمارے تعلقات تھے، بات چیت کرتے تھے، لیکن یہ سال وہ موجود نہیں ہیں، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو آئندہ سال یہ مت سوچیں کہ آئندہ سال کا رمضان بھی آئے گا، کئی رمضان آ کے چلے گئے، اور بھی رمضان آنے والے ہیں، کس کو پتہ عمر کب ختم ہوتی ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے اس سے بھرپور استفادہ کریے۔ دعائیں انہی راتوں میں قبول ہوتی ہیں، آپ کی مانگیں انہی راتوں میں قبول ہوتی ہیں، اسے ہرگز ناقص ضائع ہونے نہ دیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں ان راتوں سے متعلق۔ اب چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ موضوع جس پر ہماری گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے رمضان کے آغاز سے، موضوع ہے رمضان کے ان راتوں میں موضوع ہے کہ موت سے لے کر قیامت تک کے احوال۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اور کل کی مجلس میں ہم نے سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق ان دو سورتوں کی تفسیر سرسری طور پر دیکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھے تو قرآن کے اندر کی 3 سورتوں کی تلاوت کرے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کون کون سی سورتیں؟ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق۔ ان سورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی زبردست تصویر کشی کی ہے، قیامت کو سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ اور پیوستہ کی 2 مجلسوں میں ہم نے قیامت کے یہ مناظر دیکھے اور یہ ہولناکیں دیکھی اور یہ زبردست مناظر دیکھے۔ انہی مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب چونکہ زمین میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، زمین اپنی اصل طبیعت میں باقی نہیں رہے گی، پوری فضا میں تبدیلیاں آ گئی ہوں گی، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ زمین سورج کے بالکل قریب ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تدن الشمس، یہ جو سورج ہے بالکل زمین کے قریب آ جائے گا۔ انسان اور سورج کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ سورج جب اتنا قریب آ جائے تو انسانوں کی حالت کیا ہوگی، اور انہیں کیسی کیسی سختیوں کو جھیلنا پڑے گا، کیسی دقتوں کو جھیلنا پڑے گا، وہ تپش و گرمی کیا ہوگی، اللہ اکبر، اسے بیان نہیں کر سکتے۔ انتہائی سنگین، انتہائی سخت ماحول ہوگا۔ اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر سورج اتنا قریب آ جائے تو انسان تو جل جائیں گے، ان کی جسم تو جھلس جائیں گے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کی جسموں کو بدل دیا جائے گا، دل دماغ سوچ وہی ہوگی لیکن جسموں کو بدل دیا جائے گا، اور جسموں کو اذیت جھیلنے کے لیے اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنا سکت ڈال دیا جائے گا۔ پہلے تو 50,000 سال کی وہ مدت کھڑی ہونی ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر اس مدت اگر کھڑے ہونا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جسم میں کتنی طاقت کی ضرورت پڑے گی۔
تو اسی عالم میں، اسی جھیلنے کے عالم میں، اسی پریشانی کے عالم میں یہ بھی ہوگا کہ سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندوں اور سورج کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ انتہائی گرمی ہوگی، جب گرمی ہوگی انسانوں کے جسم سے پسینے فواروں کی طرح پھوٹیں گے، پسینے انسانوں کے جسم سے نکلیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دن جب لوگوں کے جسموں سے پسینے نکلیں گے تو پسینوں کا چشمہ بن جائے گا۔ بعض لوگوں کے پسینے ان کے ٹخنوں تک ہوں گے، بعض لوگوں کے پسینے ان کے گھٹنوں تک ہوں گے، بعض لوگوں کے پسینے ان کے کمروں تک ہوں گے، اور بعض لوگوں کے پسینے ان کے کھاندوں تک ہوں گے، اور بعض لوگوں کے پسینے ان کے کانوں تک ہوں گے، اور بعض لوگ ہوں گے ان پسینوں میں غوطہ مار رہے ہوں گے۔ بعض لوگ ہوں گے جو ان پسینوں میں غوطہ مار رہے ہوں گے اور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ عالم ہوگا عزیز ساتھیو۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ سورج انتہائی قریب آ جائے گا۔ اور ہم نے سنا یہ کہا گیا کہ 1 میل کا فاصلہ ہے۔ 1 میل سے کیا مراد؟ بعض اہل علم نے کہا 1 میل سے تو 1 میل کی مسافت ہو سکتی ہے، یا تو پھر عربی زبان میں یہ جو سرما لگانے کے لیے جو ڈنڈی استعمال کرتے ہیں نا، چھوٹی سی ڈنڈی، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ تو کہیں وہ تو مراد نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج زمین میں گھس آئے گا، ہم سیدھے سیدھے وہ سورج کی تپش جھیل رہے ہوں گے، ایسے بھی ممکن ہے، یہ بعض اہل علم کا خیال ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کی سختیوں میں سے انتہائی سختی کا دن ہوگا کہ لوگ اپنی اپنی گرمیوں کی وجہ سے اپنے اپنے پسینوں کو جھیل رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا عزیز ساتھیو، اس سنگین ماحول میں بعض لوگوں کو چین و سکون کی ہوائیں آ رہی ہوں گی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی عرش تلے جگا دے گا۔ ابھی انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہوں گے اس گہما گہمی کے ماحول میں، اس سختی کے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں عرش تلے رہنے کا موقع دے گا۔ وہاں پر انہیں چین، سکون، اطمینان ہوگا، بڑی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، اور ان ہواؤں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے۔ یہ عام لوگوں کی طرح سورج کے اس تپش میں جھلس نہیں رہے ہوں گے، بلکہ چین و سکون سے ہوں گے۔ ان کے وہ کیا اعمال ہوں گے، ان کے وہ کیا اچھے کام ہوں گے، ان کے وہ کیا کار خیر ہوں گے جن کی بنیاد پر انہیں اس اذیت سے بچا لیا گیا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں دیکھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا جان لیجئے کہ قیامت کے ہولناکیوں میں، قیامت کی وہ زبردست خطرناک مناظر میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ زمین کے قریب سورج آ جائے گا، اور اس کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ خطرناک منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس موقع میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ چین و سکون سے کھڑے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے زمین میں صدقہ و خیرات کیا ہوگا۔ یہ جو صدقہ خیرات ہم زمین میں کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ، اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں پیسے نکالیں، آپ اللہ کے راہ میں پیسے لگائیں، اللہ کے دین کے لیے پیسے نکالیں، زکوٰۃ دیں، صدقات خیرات کریں۔ اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ اس میں جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب یہ گرمی ہوگی، یہ ماحول ہوگا، تو اس کے سر کے اوپر یہ جو صدقہ و خیرات ہیں یہ ابر کی شکل اختیار کر کے سایہ فگن ہو جائیں گے۔ ہر صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے نیچے کھڑا ہوگا اور وہ سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا۔ اب یہ بات ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس ابر کو کتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس ابر کو کتنا گہرا کرنا چاہتے ہیں، کتنا گھنا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم پر منحصر ہے۔ جو بھی آپ دیں گے وہ ابر کی شکل لے کر آپ کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا اور آپ کو سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مناظر بھی اس دن دیکھنے کو ملیں گے۔ اور کافروں کا تو حشر بڑا ہی برا ہوگا۔ کافر اسے کہتے ہیں جس نے اپنی فطرت کو چھپایا۔ فطرت تو یہ ہے کہ انسان ایک اللہ پر ایمان لائے، فطرت تو یہ ہے کہ انسان ہدایات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے حاصل کریں، فطرت تو یہ ہے کہ انسان پیدائش مسلمان ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یمجسانہ او ینصرانہ
او یہودانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ ماحول کی دباؤ ہوتی ہے، یہ ماحول کا پریشر ہوتا ہے، ماں باپ کا ماحول کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. ورنہ ہر بچہ اپنی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اسلام کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. تو انسان کی فطرت تو یہ تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا، یہ اس کی روح کی غذا ہے. انسان کے لیے فطرت تو یہ تھی کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، اللہ کے رسول کو اللہ مانے. لیکن بعض ایسے بدبخت اور ایسے بد نفوس ہوں گے جنہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا ہوگا. انہی کو کافر کفار کہا جاتا ہے، اور ان کا حشر قیامت کے دن اتنا برا ہوگا، اتنا برا ہوگا. چلیے ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے چند جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ کو بطور عبرت ان چیزوں کو یاد رکھیں، اور جب بھی کوئی آپ کے سامنے کافر گزرے آپ کو یہ مناظر آپ کے ذہن میں آئیں اور لپک کر آپ اسے بچانے کی کوشش کریں، اسے اسلام کی طرف بلائیں، اسے اسلام کے پرچم تلے لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کریں. تو قیامت کے دن اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. دیکھیے کافر کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ کافر اس دن ندامت کے مارے، حسرت کے مارے، جب وہ دیکھے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی. زمین میں اسے تو موقع ملا تھا، زمین میں اسے تو بار بار کہا گیا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہاں پر سب کچھ حساب کتاب کے طور پر لیا جائے گا، یہاں پر کوئی چیز بچی کچھ نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں بتائی گئی مجھے، لیکن میں نے غفلت برتی، میں نے تغافل برتا، میں نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا. تو ان باتوں کو سوچ کر کافر حسرت میں ڈوب رہا ہوگا، ندامت میں ڈوب رہا ہوگا. یہاں تک اللہ کہتا ہے کہ ندامت کے عالم میں یہ اپنی انگلیوں کو کترے گا. یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کترے گا، کہے گا کہ میں نے کیا غلطی کر ڈالی، اور چیخ چیخ کر کہے گا کہ اے کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، اے کاش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستے پر چلتا، ان کی سنت کی پیروی کرتا، ان کی سنت کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناتا. اے کاش میں ایسا کر سکتا، اے کاش. لیکن اس دن اے کاش کام نہیں آئے گی، اس دن اے کاش کام نہیں آئے گی، اور چیخ کر اپنے اوپر بدعا بھیجے گا، کہے گا یا ویلتی یا ویلتا، اے میری بربادی، اے میری بربادی. لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلان کو میرا قدوہ، میرا پیشوا نہیں مانتا، اے کاش میں فلاں کو میرا لیڈر نہیں مانتا، اے کاش میں فلاں کو میرے لیے رول ماڈل نہیں مانتا، اے کاش میں فلاں کے پیچھے نہیں چلتا، اے کاش میں فلاں کے پیچھے نہیں چلتا، اس کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں اختیار کرتا، میں اس کے سٹائل کو اپناتا نہیں، اے کاش میں یہ کر سکتا. چیخے گا، چلائے گا، کاش پر کاش بھرے گا، لیکن وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور ساتھ ساتھ دیکھیے کیا کہے گا، جسے اس نے اپنا لیڈر بنایا، جسے اس نے اپنا پیشوا بنایا، جسے اس نے اپنے راستے کے لیے چنا، کہے گا لقد اضلنی بعد اذ جاءنی، کہے گا کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس صحیح پیغام آیا تھا، لوگوں نے آ کر مجھے صحیح راستہ کیا ہے بتایا تھا، لیکن میں اس آدمی کے پیچھے پڑ کے، اس کے فین ہونے کی وجہ سے، اس کا میں دیوانہ ہونے کی وجہ سے میں نے ایسی غلطی کر ڈالی کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا. اب یہ بھی گمراہ ہوا ہے، یہ بھی اذیتیں جھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اذیت جھیل رہا ہوں. یہ چیخ چیخ کر کافر ندامت پر ندامت بھرے گا. عزیز ساتھیو، یہ کافر کی ایک منظر کشی ہے. ایک دوسری جگہ کافر چیخ کر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ جانوروں کو پیش کیا جا رہا ہے، بکری کو لایا جائے گا جس کے پاس سنگ ہے،
وہ بکری کو لایا جائے گا جس کے پاس سنگ نہیں ہے. یہ بکری نے زمین میں اس بکری کو ڈچا مارا ہوگا, اس پر حملہ کیا ہوگا. یہ مظلوم بکری بدلہ نہیں لے پائی اور اسی حالت میں اس نے دنیا کو چھوڑ دیا. اب عین انصاف ہے کہ مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن یہ کام کرے گا. ہر مظلوم کو بلایا جائے گا, اور اس پر جو ظلم ہوا, اس کے ساتھ جو ناحق سلوک ہوا, اس کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی, اس کا بدلہ لیا جائے گا. اب دیکھیے, بکری جس نے ڈچا مارا ہے اس بکری کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم اسے ڈچا مارو. یہ بکری جو زمین مظلوم تھی, یہ بدلے میں ڈچا مارے گی, اور جیسے ہی انصاف قائم کر دیا جائے گا, ان جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا. اور جب کافر دیکھے گا کہ اچھا فیصلہ ہو گیا اور دونوں مٹی بن گئے, کتنا اچھا ہے, اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, انصاف تو ہو گیا اور مٹی بن گئے. لیکن انسانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں. انسانوں کو انصاف دلانے کے بعد ظالموں کو سزا دی جائے گی. ظالموں کو ان کی ظلموں پر انہیں پکڑا جائے گا, مواخذہ کیا جائے گا اور خوب سزا دی جائے گی. تو یہ کافر چیخ کر کہے گا, اے کاش میں مٹی ہوتا, اے کاش میرے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا. لیکن نہیں, کہاں سے ممکن ہے؟ یہاں تو پائی کا حساب لیا جائے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. ہاتھ میں تو اعمال نامے تھما دیے جائیں گے. اس اعمال نامے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ریکارڈ ہوگی, بڑی سی بڑی چیز بھی ریکارڈ ہوگی. یہ اعمال نامہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا. اور کافر اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر, اپنی غلطیوں کو دیکھ کر, اپنے شرک کو دیکھ کر, اپنی دوسری نحوستیں گندگیوں کو دیکھ کر چیخے گا, چلائے گا, کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. لیکن ایسے کہاں ہوگا؟ یہاں تو پورے کا پورا حساب کتاب لیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کافروں میں بعض تو اچھے بھی ہیں دنیا میں. ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے بھی کافر ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں, کار خیر میں جڑے ہوئے ہیں, اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ایمان نہیں لائے. انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, نہ کہ پہچانا بلکہ پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی. انہوں نے صحیح راستہ ڈھونڈا نہیں. جبکہ ان کے علاقوں میں روزانہ پنجگانے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی, اور یہ صاحب تو مسلمانوں کو دیکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایک کلام ہے جس کا نام قرآن. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے حق پہچاننے کی کوشش نہیں کی, حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی, لیکن کار خیر میں جڑے رہے, اچھے کام انہوں نے کیے. تو دیکھیے کافروں کے اچھے کام اور ان کے برے کام کا کیا حشر ہونے والا ہے. پہلے ان کے جو برے کام ہیں اس کے تعلق سے اللہ نے دیکھی کیسی مثال دی. کہا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج ومن فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اللہ کہتا ہے یہ ظالم تو پہلے سے ظالم ہے, اس کے اوپر ان کے گناہ. اس کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ایک ہے آسمان اور ایک ہے زمین, اور زمین میں سمندر ہے, اور سمندر کے گہرائی میں ایک آدمی گرا ہوا ہے, اور ایسی گہرائی کہ ایک موج ہے, ایک لہر ہے, اس کے اوپر دوسرا لہر ہے, اور دوسرے لہر کے اوپر ابر ہے. یہ تینوں تاریکی کے لیئرز ہیں, تینوں اندھیریوں کے سامان ہیں. ان میں اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتا, اتنی تاریکی ہوگی. یہ بالکل اس کافر کی حالت ہے جو پہلے سے کفر کیا ہوا ہے, پہلے سے غلط راستے میں ہے, ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی برابر نہیں. تو اللہ کہتا ہے پہلے سے تاریکی, اس کے اوپر اور بھی تاریکی, اس کے اوپر اور بھی تاریکی, اتنی تاریکیاں کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ حشر ہے کافر کا جس کے اعمال بد ہے. تو اللہ نے یہاں پر بہترین مثال دی, کہا کہ ان کے اعمال پہلے سے تاریکی میں ہیں, اندھیرے ہیں, اس کے اوپر اور بھی اندھیرے جمع ہو گئے. اب تو یہ آدمی برباد ہو گیا. یہ تاریکیاں قیامت کے دن اس آدمی کے لیے تاریکیاں بن جائیں گی, اور یہ تاریکیاں ایسے جہنم کو لے کر جائیں گی. اب چلیے یہ جو کفار ہیں ان کے اچھے کاموں کا کیا ہوگا,
ان کے اچھے کاموں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا والذین کفروا اعمالهم کرماد والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا. یہ جو کافر اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، اس میں دور سے کسی کو پانی نظر آ رہا ہے، اور یہ جو پیاسا اس پانی کو پینے کے لیے دوڑتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی پانی ہے ہی نہیں، یہ تو سراب تھا، یہ تو مریج تھا جسے اس نے دور سے پانی سمجھ لیا. جب وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی پانی نہیں ہے نا. لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس ظالم کا حساب کتاب ختم کرے گا. یعنی اس نے اعمال تو اچھے کیے، اس ذوم سے تھا کہ میں نے اچھے کام کیے، میں نے کار خیر میں اتنے پیسے لٹائے، میں نے ایسے ٹرسٹ بنائے، میں نے ایسے ہسپتال بنائے، میں نے ایسے کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائے جس میں لاکھوں کے غریب بچے پڑھتے ہیں، سب کچھ صحیح ہے. یہ ان لوگوں کے لیے رد ہے جنہیں آپ عیسائی کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے رد ہے جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، ایمان نہیں لائے. ہے نا؟ کتنے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کتنے ایسے ٹرسٹ ہیں، کتنے ایسے ادارے ہیں کافروں نے قائم کیے ہوئے ہیں، کروڑوں پیسے لگا رہے ہیں، سچائی کے ساتھ پیسے لگا رہے ہیں، لیکن ان کا حشر کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ صحرا میں کھڑے ہوئے ہیں، دور سے پانی نظر آ رہا ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک پیاسا دوڑتا ہے. جب اس پانی کے پاس گیا تو دیکھا کہ یہاں کوئی پانی وانی کچھ نہیں ہے، یہ تو تپتا ہوا صحرا ہے، گرمی ہے چاروں طرف، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. جیسے اسے دھوکا ہوگا اس پیاسے کو، بالکل اسی طریقے سے کافر کو قیامت کے دن دھوکا ہوگا. وہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو بہت سارے اچھے کام میں نے کیے. اچھے کام کرنے والوں کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے. یہ سارے ڈائلاگ صحیح ہیں. اس کے پہلے اسے ایمان لانا چاہیے تھا. تمام کار خیر میں سب سے بڑا کار خیر اپنے رب کو پہچاننا ہے. تمام اچھائیوں میں سب سے چوٹی کی اچھائی یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلے، رسولوں کے راستے پر چلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائے، اپنا ہیرو بنائے، ان کے فین ہو کے زندگی گزارے. یہی سب سے اچھا کار خیر ہے. یہ صاحب نے بنیادی کار خیر کو چھوڑا، پیٹ کے پیچھے ڈالا، اور یہ آگے بڑے پرزوں کو انہوں نے چنا، سمجھا کہ یہ پرزے ان کے لیے کام آئیں گے. اور قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ یہ صاحب آئیں گے، جیسے دنیا میں دھوکہ کھاتے رہے قیامت کے دن بھی دھوکہ کھائیں گے، وہاں پر انہیں کچھ نہیں ملائے گا سوائے اللہ کے. یہ کار خیر کرنے والے کافروں کے تعلق سے. ایک دوسری جگہ دیکھ اللہ نے کہا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ کہتا ہے یہ کفار کے اچھے اعمال کی تو مثال ایسی ہے، یہ خرچ کرتے ہیں زمین میں، انفاق کرتے ہیں زمین میں، دنیا میں، لیکن اس کی مثال ایک ایسی ہوا کی ہے جس میں طوفان ہے. یہ ہوا ایک ایسے زمین کو آئی جس نے اس زمین کو برباد کر دیا. ہوا ہے، زمین کے لہلہاتی کھیتے ہیں، لیکن اس کی ہوا نے برباد کر دیا. ہوا میں خیر نہیں ہے. تو معنی یہ کہ یہ ہوا جو عام طور پر خیر کی ہوتی ہے، کفار کی ہوا یعنی ان کے اعمال، اس میں کوئی خیر نہیں. یہ اعمال جائیں گے اور یہ اعمال سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کھیت کو برباد کر دیا گیا جس سے کھیت کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ویسے کافروں کے اعمال سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ان کی مثال ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. جو کفار ہیں ان کے اچھے اعمال کی تو مثال ایسی ہے کہ ایک طوفان کا دن ہے، اس وقت ایک ہوا چلی، اس نے مٹی کو اڑا دیا. ان کے اعمال بھی ویسے ہیں، یہ مٹی کے طور پر اڑا دیے جائیں گے. ایک جگہ اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کفار بڑے بڑے اعمال لے کر پہنچیں گے، بڑے بڑے صدقہ خیرات لے کر پہنچیں گے، بہت سارے اچھے کام کر کے پہنچیں گے. دیکھیے کہ کیا حشر ہوگا. یہ قیامت کا بہت ہی اہم ایونٹ ہے، تاکہ دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے صرف ظاہری طور پر اچھے کام کرنے سے بات نہیں بنتی. آپ کو اسلام قبول کرنا ہے،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس کسی نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اپنا دین مانا، یہ تو قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین مقبول ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو ان کفار کو جان لینا چاہیے اور ہم مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے اچھے کاموں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑیں، ان کی دولت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ بھی تو اچھا کام کرتے ہیں، یہ بھی تو ان کے دل میں بھی تو رحم ہے، یہ بھی تو کرم کرتے ہیں، یہ بھی تو محتاجوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہم نادان مسلمان یہ غلطی کرنا بیٹھیں۔ ان کے اچھے اعمال کو دیکھیں تو فوراً آپ کے دل میں بات آنی ہے، تمام اچھائی کے اوپر اللہ پر ایمان لانے والی اچھائی ہے، یہ صاحب نے وہ نہیں کیا ہے، بقیہ پورے بے معنی ہے، بقیہ پورا ان کی پوری محنتیں بے معنی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جب یہ لوگ اعمال لے کر پہنچیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اعمال کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان اعمال کو پھونک کر اڑا دیا جائے گا، کوئی وزن نہیں، ترازو میں کوئی وزن نہیں، یہ تو بالکل ریت کی طرح ہے، پھونک کر اڑا دیا جائے گا۔ ان کی دنیا کی محنت ضائع ہے۔ اس میں سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے ان کا کوئی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کا ایک اہم ایونٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے پاس بھی تو ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی صحیح راستے میں ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو چلیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اللہ کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر سناؤں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ کیا نقصان بھائی؟ نقصان یہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا میں گمراہی میں پڑے رہے، یہ تو دنیا میں گمراہی میں پڑے رہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دنیا کی تو ان کی محنت تھی اور یہ سوچے رہے کہ یہ تو بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، یہ سوچتے رہے کہ میں تو بہت ہی اچھا کام کر رہا ہوں، میں عیسائی مشنری کے لیے پورا وقت لگایا ہوا ہوں، 24 گھنٹے میں یسوع مسیح کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، میں مریم کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، ہولی گوسٹ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، ساری دنیا میں گھومتے ہیں، قبیلہ قبیلہ، جنگل جنگل، دشت دشت پہنچتے ہیں اور ہر جگہ ان کے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ گمراہی میں ہیں، یہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ مصیبت دیکھیے عزیز ساتھیو، ستم ظرفی دیکھیے، یہ عیسائی اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کیسے محنت کرتے ہیں آپ اندازہ لگا نہیں سکتے۔ اندمان میں ایسا قبیلہ جو کپڑے پہنتا نہیں، اس قبیلے کے پاس پہنچتے ہیں، یہ بھی اپنا کپڑا اتار دیتے ہیں، اس قبیلے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اس قبیلے کی زبان سیکھتے ہیں، اس قبیلے کی زبان کی ڈکشنری بناتے ہیں، اس کے بعد اس قبیلے کی زبان کے لیے فونٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس قبیلے کی زبان میں ان کی بائبل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہاں سنیے آپ، کتنی بڑی محنت۔ افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں، افریقیوں کے ساتھ مل کے زندگی گزارتے ہیں، وہاں نہ لائٹ ہے، نہ فین ہے، نہ وہاں پر کرنٹ پاور کا انتظام ہے، وہاں پر تو جنگلوں میں رہنا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ جنگلوں میں رہتے ہیں اور انہیں عیسائی بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی محنت۔ اللہ یہ کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طاقت، ہماری محنت کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم نے یسوع مسیح کی دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ سب ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، سب کچھ صحیح ہے لیکن انہوں نے اللہ کے آیات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کفر کیا ہے، انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ فحبطت اعمالہم، ان کے پورے اعمال گرا دیے جائیں گے۔
ان کے پورے اعمال گرا دیے جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ان کی ساری محنتوں کا کوئی وزن نہیں اللہ کے پاس, ساری وزنوں کا کوئی وزن نہیں, سب محنتیں ہیں صحیح ہے, لیکن اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی طاقت نہیں. ذالک جزاؤہم جہنم, ان لوگوں کے لیے جزا جہنم ہے. یہ خاص طور پر اہل علم کہتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے, کیونکہ وہ بھی اپنے پاس دین کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بھی عبادتوں کا دعویٰ کرتے ہیں. یہودی کیا عبادت نہیں کرتے, آپ چیک کریے بیت المقدس میں کیسی کیسی عبادتیں ہیں. ان میں سے بعض ہیں جو 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ ہیں تورات پڑھنے کے لیے, سینیگوگ میں ہمیشہ رہتے ہیں, ہے نا, ایسے بھی لوگ ہیں, سب کچھ ہے. اللہ کہتا ہے انہیں قیامت کے دن دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب قیامت کے دن کفار کی تو حالت آپ سنتے جا رہے ہیں, ان کی حالت اس وقت اور بدتر ہو جائے گی جب یہ آپس میں جھگڑیں گے, جب یہ آپس میں جھگڑیں گے, آپس میں لڑ لیں گے. ایک جگہ دیکھ اللہ کہتا ہے وَتَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ کفار ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. یہ کچھ کہے گا, یہ کچھ کہے گا, تو میں چل رہی ہوگی. اب یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا, یہ جو کمزور ہوں گے, یعنی جو لوگ کافروں میں کمزور تھے اور ان کے جو طاقتور کافر تھے, ان کے جو لیڈرز تھے, ان کے جو سردار تھے, ان کے جو علماء تھے, جنہوں نے کمزوروں کو دبا کے رکھا, حق پہچاننے نہیں دیا, تو یہ جو کمزور قیامت کے دن ان مضبوط طاقتور کافروں کو دیکھ کر کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین, اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لا لیتے. یہ کمزور کافر طاقتور کافروں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لا لیتے, اور بدلے میں طاقتور کافر کہیں گے کہ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل انتم مجرمون. یہ جواب میں کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے سے روکا جبکہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ صحیح راستہ کیا ہے, سچائی کیا ہے, تمہیں معلوم ہو گیا, اس کے باوجود کیا ہم نے روکا, کیا ہمارا روکنا فائدہ پہنچائے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ کرمنلز تھے, تم لوگ مجرم تھے. پھر ایک کمزور لوگ طاقتور لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر بآیات اللہ. یہ کہیں گے کہ اچھا تم آج یہ کہہ رہے ہو جبکہ زمین میں دن رات تم لوگوں نے ہمیں روکا, دن رات تم لوگوں نے ہمیں اللہ کی کتاب کو پہچاننے سے روکا, اسلام کو جاننے سے روکا. تم نے اپنا مذہب ٹھونپا ہوا تھا, تم نے اپنی باتوں کو ٹھونپا ہوا تھا, حقیقت کو تم لوگوں نے چھپایا ہوا تھا. آج تم لوگ یہ بات کہہ رہے ہو. ان کا جھگڑا چل رہا ہوگا. اللہ کہتا ہے اسر الندامۃ لما رأوا العذاب. یہ سب بوکھلاہٹ کب نکلے گی؟ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے, اس وقت آپس میں جھگڑ لیں گے. اور اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور دونوں کو اللہ پکڑے گا, یہ کمزور مضبوط دونوں کافروں کو پکڑے گا, ان کے گردنوں میں سنکلیوں کو ڈال کر باندھا جائے گا, سنگلاخ آہنی سنکلیوں کو ڈال کر باندھا جائے گا, اور دونوں کو کھینچ کر سیدھے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو قیامت کے دن ایک کافر جب انہیں نقصان ہوگا یہ ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع کر لیں گے. عجیب و غریب اللہ نے قرآن کے اندر ان کے جھگڑنے کے مناظر بیان کیے ہیں. ایک جگہ یہ کافر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اور یہ جو کمزور ہے قیامت کے دن کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے, اے کاش ہم ہمارے بڑوں کو نہیں مانتے, ہمارے سرداروں کو نہیں مانتے, ہمارے لیڈروں کو نہیں مانتے. اور کہیں گے کہ اے اللہ یہ لیڈروں کو, یہ سرداروں کو دگنا عذاب دینا, ہمیں گمراہ کرنے کا عذاب, ایک عذاب ان کے لیے جو پہلے سے ہے, انہیں دگنا عذاب دینا اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل کرنا. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, ان پر بہت بڑی لعنت نازل کرنا. عزیز ساتھیو,
یہ ہم نعوذ باللہ یہ جہنم کے اندر یہ کفار ہوں گے، یہ ایسے جھگڑ لیں گے. قرآن کے اندر ان کے جھگڑے بہت ہیں. میں نے بطور نمونے آپ کے سامنے 2 آیتوں کو رکھا. ایک تو کفار کی لڑائی ایک دوسرے سے، ایک لڑائی خود اپنے سے ہوگی. انسان اپنے ہاتھ سے لڑے گا، اپنے پیروں سے لڑے گا، اپنے چمڑیوں سے لڑے گا. دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے قرآن کے دن، جب کفار کو جہنم کے پاس جمع کر دیا جائے گا، جب کفار کو جہنم کے پاس جمع کر دیا جائے گا اور انہیں کھینچ کے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے کیا اعمال تھے، وہ تو جھوٹ کہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبان کو ٹھپ کر دے گا اور ان کی چمڑیاں بولیں گی. اور کافر کہیں گے قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. کافر کہے گا کہ چمڑی کو دیکھ کر یہ کیا تم میرے خلاف گواہی دے رہی ہے؟ تو چمڑی کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون. یہ چمڑی کہے گی کہ اللہ نے ہمیں زبان دے دی ہے، وہ جسے چاہے زبان دیتا ہے. یہ چمڑی انسان کے خلاف بولے گی، نعوذ باللہ چمڑی انسان کے خلاف بولے گی. اور چمڑی کو دیکھ کر انسان تعجب سے کہے گا کہ یہ کیسے تم بول رہی ہو؟ تو چمڑی کہے گی کہ اللہ نے زبان دے دی ہے، وہ جسے چاہے زبان دیتا ہے، جسے چاہے بلواتا ہے. ایک دوسرے کا اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب کافر قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے اعمال گنوائے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں میرے تو اچھے اعمال تھے، میں نے تو فلاں فلاں اچھا کام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر کے الیوم نختم علی افواہہم، ان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا. تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے، وارجلہم، ان کے پیر، اور اس کے بعد ان کے جسم سب اس کے خلاف گواہی دیں گے. وہ کہے گا کہ یہ میری چیزیں ہیں، میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ منظر بھی دیکھنے کو ملے گا. اس تعلق سے مسلم کی روایت آپ سن لیجئے گا. مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ بندہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. کہے گا کہ میں نے تجھے زمین میں کھانے پینے کا انتظام کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا، میں نے زمین میں تجھے سب کچھ دیا، تجھے سردار بنایا، لیڈر بنایا، تو نے زمین میں میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کافر کہے گا کہ میں نے زمین میں تیرے لیے، بکلاہٹ میں جائے گا. اس کے لیے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، وہ خاموشی سے دیکھتا رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ کر کہے گا انی انساک کما نسیتنی، میں آج تجھے بھلا دوں گا جیسے زمین میں تو نے مجھے بھلایا تھا. اس آدمی کو ہٹا دیا جائے گا، دوسرے کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. نعمتوں کو گنایا جائے گا، ہر چیز کو گنایا جائے گا، اور اس کے بعد اسے بھی کہا جائے گا جیسے تو نے زمین میں مجھے بھلا دیا، آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں. اس کے بعد تیسرے کو لایا جائے گا اور تیسرے سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اتنی ساری نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ نے تجھے دیا تھا، تو نے بدلے میں کیا کیا؟ تیرے اعمال کیا ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے اوپر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ و خیرات کیے، میں نے صدقہ و خیرات کیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہے گا کہ مجھے تو یہاں پر وٹنس چاہیے، یعنی تم جو کہہ رہے ہو اس میں ہمیں شک ہے، تم جو کہہ رہے ہو اس میں شک ہے، ہمیں تو یہاں پر وٹنس چاہیے، گواہی چاہیے. تو یہ کافر کہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ یہاں پر گواہی دینے کے لیے کون آئے گا؟ یہاں پر گواہی دینے کے لیے کون آئے گا؟ تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے، کسے؟ اس کی ران کو، پیر کو، اور یہ بول اٹھے گی، یہ اس کافر کو کے بارے میں کہے گی کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ منافق تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے گا تو اس کا منہ بول اٹھے گا اس کے خلاف، اور اس کے ہڈیاں اس کے خلاف بول اٹھیں گی، اور سب کہیں گے کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایسا کبھی نہیں کیا، اس نے تو دکھاوے کا معاملہ کیا تھا، اس نے تو دکھاوے کا معاملہ کیا. جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. ایک منظر بھی دیکھنے کو ملے گا قیامت کے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو قیامت کے دن بڑے چین و سکون سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرائیں. یہ جو جسم کے اعضاء ہیں
یہ آنکھ، یہ منہ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جب ایک انسان صبح اٹھتا ہے اس کے پورے اعضاء اس پر بد دعا بھیجتے ہیں، اس کے بد اعمالیوں کی وجہ سے، اس کی منافقت کی وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، یہ پورے اعضاء انسان پر بد دعا بھیجیں، کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہ کی وجہ سے ہمیں تکلیف جھیلنے کو مل رہی ہے۔ اچھے آدمی کے حق میں دعا کرتی ہیں یہ اعضاء ہر روز، بعض روایتوں کے مطابق۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، تو اس کے بعد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون مما اضحک، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس لیے ہنس رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو لایا جائے گا اور ان سے ان پر ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہ انکار کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ میں تیرے اندر تیرے خلاف ایک شہادت دینے والا نکالتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے بعد اس کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر وہ کافر کہے گا، ہاتھ کو دیکھ کر، اپنے پیروں کو دیکھ کر، اپنے جو ہے آنکھوں کو دیکھ کر، ہڈیوں کو دیکھ کر، چمڑیوں کو دیکھ کر کہے گا کہ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، یہ ساری غلطیاں، یہ ساری لذتیں میں نے صرف تمہارے لیے کیا تھا، اب یہ اپنے آپ سے لڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہوگا، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، انسان جب اپنے آپ سے لڑے گا، قیامت کے دن جسم روح سے لڑے گی، قیامت کے دن جسم روح سے لڑے گی، جسم کہے گی روح کو دیکھ کر سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ ساری تکالیف ہم جھیل رہے ہیں، یہ ساری پریشانیاں ہمیں آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ تم ہو۔ اب روح کہے گی کہ میں میری غلطی، میری کیسے غلطی؟ یہ سب کچھ تم نے کیا، تم ہی تو جا رہے تھے، تم ہی تو فلاں فلاں غلطیوں کو کیا ہے، تم ہی نے فلاں فلاں غلطیوں کو دیکھا ہے۔ روح جسم پر لان تان کرے گی اور جسم روح پر لان تان کرے گی، بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا، وہ فرشتہ آئے گا، آ کر دونوں کی باتوں کو سنے گا اور اس کے بعد کہے گا تم دونوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک تھا لولا، رنگڑا جو چل نہیں سکتا، اور ایک تھا اندھا، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ دو تھے، یہ جو رنگڑا تھا اسے دور سے ایک پھل نظر آیا، وہ چاہتا تھا کہ اس پھل کو کھائیں، اب یہ چل نہیں سکتا، تو اس نے اس اندھے کو بلایا اور اندھے کے اوپر وہ سوار ہو گیا، اور اس کے بعد اس اندھے کو اس نے راستہ دکھایا۔ اب جیسے ہی اس پھل کے پاس پہنچے، اس پھل کو اس نے بھی کھایا اور اس اندھے کو بھی اس نے پھل کھلایا۔ فرشتے کہیں گے کہ اب اس میں کس کی غلطی ہے؟ غلطی دونوں کی ہے، اس نے اسے جھیلا، اس نے اسے ورغلایا، اس نے اس کا کام کرا، دونوں کی غلطی ہے، یہاں پر روح کی بھی غلطی ہے اور جسم کی بھی غلطی ہے، اس لیے عذاب ان دونوں پر ہونے ہیں، اس لیے عذاب ان دونوں پر ہونے ہیں، صرف روح پر عذاب نہیں بلکہ عذاب روح اور جسم پر، یہ ہم نے پہلے سن لیا۔ تو قیامت کے اسی طریقے سے عجیب و غریب مناظر میں شیطان کی تقریر ہوگی، یہ گہما گہمی، ایک طرف منافقین سے لڑ رہے ہوں گے، ایک طرف کفار آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک طرف مسائل یہ ہے کہ انسان کے جسم اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، یہ گہما گہمی کا ماحول ہوگا۔ اب سب مل کے کیا کہیں گے؟ پہلے تو جھگڑ لیں گے، کہیں گے تمہاری غلطی، میری غلطی، فلان تھے، لیڈروں کی غلطی، بڑوں کی غلطی، سرداروں کی غلطی، سب کی غلطی بیان کرنے کے بعد سب جواب دے دیں گے، تو آخرکار کیا کہیں گے؟ سب مصیبت کا جڑ انہیں شیطان جی ہے نا، اس کی وجہ سے جو حاصل پڑا، سب فتنوں کا یہی سردار ہے، جتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ اسی شیطان کی وجہ سے ہے، سب مل کے شیطان پر لان تان کریں گے، کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو ہی ہم کو جہنم کو کھینچ کر لایا ہے، سب مل کے شیطان پر بھڑکیں گے۔ اب شیطان ہے، سب کے لان تان سنے گا اور جہنمیوں کے درمیان کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ۔
تقریر شروع کرے گا, کہے گا, جب پورا معاملہ سلٹا دیا جائے گا, شیطان کھڑے ہو کے کہے گا اے لوگوں سن لو, اب سن لو, اللہ نے تم سے وعدہ کیا, سچا وعدہ تھا, اور میں نے وعدہ کیا, میں نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے, میں وعدہ توڑ رہا ہوں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. اچھا تم لوگ مجھے بار بار لان تان کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا ہاتھ پیر کھینچے, میں تمہیں کھینچ کے برائی کی طرف لے گیا, میں نے زبردستی ٹی وی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی ہے نا, میں نے زبردستی فلاں برائی تمہیں دکھائی, میں نے زبردستی حرام تمہارے پیٹ میں ڈالا, یہ تم تھے جو مزے سے کھا رہے تھے, یہ تم تھے جو مزے سے اسے پی رہے تھے, یہ جو تم تھے جو مزے سے دیکھ رہے تھے, یہ جو تم تھے جو مزے اڑا رہے تھے, نعوذ باللہ, سب کرنے والے تم ہو. ما کان لی علیکم من سلطان, وہ میں کیسے کر سکتا, میں تمہیں زبردستی ایک کام کیسے کروا سکتا, وہ جو میرے اندر طاقت اس کی ہے ہی نہیں, وہ تو کنٹرول میرے پاس ہے ہی نہیں, میں تمہیں زبردستی برائی کیسے کرواتا. تو شیطان کبھی بھی زبردستی برائی کرواتا نہیں, لیکن کرتا کون ہے؟ انسان. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر, غلطی خود کرے لعنت کرے شیطان پر. ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر, یہ حضرت جو انسان ہے نا, ان پر ہنسی آتی ہے, یہ غلطی خوب کرتے ہیں, جب لوگ انہیں ڈانٹتے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ, شیطان بہکا دیا, استغفر اللہ, شیطان نے بہکا دیا. ارے بھائی, شیطان تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچ کے نہیں لے گیا, شیطان تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے قتل نہیں کروایا, شیطان تمہارے جو ہے آنکھوں کو پلٹا پلٹا کے ایک طرف کھینچنے لے گیا, وہ تو تمہارے جسم میں کنٹرول نہیں رکھتا ہے. جیسے کہ دیکھیں شیطان خود کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ, میں تم پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا, میں تمہارے اوپر زبردستی کوئی کنٹرول نہیں رکھتا, میں نے تو صرف تمہیں إِلَّا دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, میں تو صرف تمہیں بلا رہا تھا, میں نے تو دعوت دی, میں نے چمکا کر دکھایا, میں نے ٹریپ فکس کیا, تم ٹریپ میں پھنسنے والے تم ہو. فلا تلومونی لوموا انفسکم, آج مجھے بلیم مت کرو, اگر کسی کو بلیم کرنا ہے تو کون ہے؟ تم اپنے آپ کو بلیم کرو, اپنے آپ پر لعن طعن بھیجو, مجھ پر بلیم مت کرو. اور شیطان کو غصہ گیا ہوگا کیونکہ لوگ اسے اس کے اوپر آواز سے گفتگو کر رہے ہوں گے, سب اسے ذلیل کر رہے ہوں, سب اس پر چیخ رہے ہوں گے, تو کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, آج میں تم پر چیخنے والا نہیں, تم بھی مجھ پر چیخو مت, تم بھی مجھ پر چیخو مت. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بنیاد بنا کے جو شرک کیا نا, میں اس کا انکار کرتا ہوں, یہ میری غلطی نہیں ہے, شرک نے تم نے کیا. تعجب کی بات دیکھیے, شیطان شرک نہیں کرتا, شیطان شرک نہیں کرتا. بعض جگہ قرآن میں ہے انی اخاف اللہ رب العالمین, کہتا ہے, صاف صاف کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں. شیطان اللہ سے ڈرتا ہے, یہ اسے مہلت ملی ہے جس میں وہ کھیل رہا ہے, ورنہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالموں کا رب ہے. شیطان کبھی شرک نہیں کرتا, وہ شرک کرواتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. بس اس نے تو چیلنج کر لیا, غرور میں آ گیا, کہا کہ خلقتہ من نار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے. یہ تو اس کا غرور تھا, فخر تھا, ورنہ وہ شرک نہیں کرتا. اب دیکھیے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تو آج انکار کرتا ہوں تم لوگوں نے مجھے بنیاد بنا کر جو بھی شرک کیا ہے. کہتا ہے کہ تم شرک کیا, میں نے شرک نہیں کیا, شرک کرنے والے تم ہو, تم نے شرک کیا ہے, میں اس شرک کا انکار کرتا ہوں. اس کے بعد کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم, کہے گا کہ تم جیسے ظلم کرنے والوں کو تو عذاب ہونا چاہیے. آخر میں کہے گا کہ تم جیسے ظلم کرنے والوں کو عذاب علیم ہونا چاہیے. وہ اپنا پلو جھاڑ لے گا, کہے گا کہ بھائی جو کچھ بھی ہوا ہے آج میرے اوپر آ کے چیخو مت, مجھے پریشان مت کرو, میں خود پریشان ہوں, ہے نا, میں خود وہ تکالیف جھیل رہا ہوں, آج یہ مصیبتوں میں ایکسٹرا مصیبت نہیں ہے نا. چیخ کر کہے گا کہ سب تمہاری غلطیاں ہیں, میری اس میں کوئی غلطی نہیں,
تو یہ شیطان کی بھی آپ کو تقریر دیکھنے کو ملے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس طریقے سے عزیز ساتھیوں کفار کے مختلف احوال آپ کو قیامت کے ان مناظر میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور انشاءاللہ کل کی مجلس پہ ہم دیکھیں گے مومنین ان سے جب غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو انہیں کیسے کیسے سزائیں ملتی ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یہ ایک دن جنت جائے گا، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ پہلے ہی جنت جائے گا۔ اور ایسے بھی ہوگا کہ نعوذ باللہ بعض مومنین، بعض اہل توحید، بعض سنت کی پیروی کرنے والے شروع میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے میں نے بارہا کہا، گناہوں کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں جو گناہوں کو جلا کے صاف کرے۔ یہ بھٹی جہاں گناہوں کا لوہا گلتا ہے وہ ہے جہنم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بھی کرے گا کہ بعض مومنین کو جن کے دل میں ایمان ہوگا لیکن انہیں ان کے گناہوں کے بدولت جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جب انسان جہنم میں جاتا ہے، یہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، اب جہنم میں نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے کہ کتنے سال اسے رہنے پڑیں گے اور کتنے سال اس کے گناہوں کو گلانے پڑیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کل کی مجلس پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا گناہ ہیں جن کی وجہ سے مومنین جہنم میں جلائے جائیں گے اور انہیں جہنم میں کیسے عذاب ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کا موضوع رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیے سوالات لیتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کے کتنے لیولز ہیں اور جنت العدن جسے کہا جاتا ہے، جنت عدن، یہ کون سا لیول ہے؟ دیکھیے جنت کے درجوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ اب اس میں جنت عدن کس درجے میں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب سے ٹاپ درجے میں جو جنت ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ کہا کہ جنت الفردوس ہے سب سے اوپر والی جنت اور سب کے بیچ والی جنت، اور یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹ رہی ہوں گی۔ تو جنت کے 100 درجے ہیں۔ اب اس میں جنت عدن ضرور اس کے بعد کا درجہ ہوگا، پہلے درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم عربک سانگز، عربک گانے وداؤٹ میوزک سن سکتے ہیں؟ وداؤٹ میوزک اور اس میں معنی مطالب اچھے ہوں، غلط سلط معنی مطالب نہ ہوں، اچھے معنی مطالب ہوں تو آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شرکیات، بدعیات ہے نا، عشقیات، دوسرے گندے چیزوں سے اگر محفوظ ہے تو آپ اسے انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ یہاں پر عورت جب وہ ماہواری میں ہوتی ہے تو اسے قرآن پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو ہم نے بتا دیا کہ قرآن پڑھنا صرف 3 لوگوں کے لیے چھوٹ ہے۔ ایک وہ عورت جو قرآن کی ٹیچر ہے، یا پھر قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، یا پھر وہ حافظہ ہے، ان تینوں کے بارے میں چھوٹ ہے۔ بقیہ عورتیں دوسرے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، دوسرے کاموں میں اچھے کام لگ سکتی ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں بعض رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا نہیں چاہتا۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ زکوٰۃ دیجئے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ محتاج ہیں، انہیں ضرورت ہے، آپ زکوٰۃ دے دیجئے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بتا کے انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ آپ کو ایک آدمی کی حالت کے بارے میں پتہ نہیں، ظاہری طور پر تو اچھا دکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں محتاج ہوں، تو آپ کو معلوم نہیں کہ یہ صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ اس موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھائی یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ اس کے مستحق ہیں تو استعمال کر لیجئے، اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو انہیں دے دیجئے جو مستحق ہیں، یہ کہنا بالکل جائز ہے۔ اگر آپ کو 100% معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ایسی صورت میں انہیں دے دیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں افطار کے قریب اگر کوئی انتقال ہو جائے تو ان کا کیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بارہا بتایا، اچھی موت اور بری موت میں فرق صرف
انسان کی دل کی حالت پر منحصر ہے۔ ایک انسان وفات پا رہا ہے، اس کے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے، اسے کتے نے کاٹ لیا، مر گیا، اسے کسی جانور نے، کسی فلان جگہ ظاہری طور پر موت بری نظر آئے، لیکن وہ اللہ کے پاس اچھی موت ہے۔ اب ایک انسان اس کے دل میں ایمان نہیں، نفاق بھرا پڑا ہوا ہے، اور وہ بستر میں بڑے سکون سے مر رہا ہے، تو اس کی موت ظاہری طور پر تو اچھی ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اچھی موت نہیں ہے۔ تو اچھی موت بری موت میں یہی فرق ہے۔ تو انسان روزے کی حالت میں ہے، افطار کے قریب ہے، تو ہم اللہ سے اچھی امید لگا سکتے ہیں کہ یہ عبادت کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے، اور اللہ کے پاس افطار کرے گا، اللہ کے پاس اسے کھانے کے لیے ملے گا، ہم اچھی امید لگا سکتے ہیں۔ لیکن کہیں پر بھی کتاب و سنت میں اس کے لیے کچھ اسپیشل کہا گیا ہو، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو 5 سال پہلے انہوں نے اعتکاف کیا، بعد میں کوئی رشتہ داروں کی وفات کی وجہ سے وہ اعتکاف توڑ کے باہر آ گئے۔ دیکھیے، اعتکاف آدمی نیت کر کے رکھیں، اگر ضرورت میں آدمی اعتکاف توڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اس لیے اگر کسی کو شک ہے کہ وہ اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا تو ایک ایک دن کی نیت کر لے، ایسا بھی جائز ہے، ایک ایک دن کی نیت کر لے۔ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن حفظ کرنے کا سب سے بہتر عمر کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں عمر کی بات نہیں، اس میں بچے کے اندر کتنی گراسپنگ پاور ہے، کتنی جو ہے اس کے اندر ذہن ہے، یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ غیر ضروری بچوں کو بچپن ہی سے پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر اسے وہ چیز نہیں ہو رہی تو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو عقل پڑھائی بعد میں آتی ہے نا، تو جب آدمی کا ذہن اس کے لیے تیار ہو وہ اسے حفظ میں ڈالا جائے انشاءاللہ۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے بچپن سے ٹرین کیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے، وہ اس میں اسٹرگل کر رہا ہے، تو اسے تھوڑا گیپ دے کے تھوڑا بڑا ہونے کے بعد اسے پھر ٹرائی کیا جا سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے 10 روپے کا، میں اسے 20 روپے بیچ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کس اماؤنٹ کا لینا چاہیے؟ زکوٰۃ آپ کے 10 روپے کا، آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ جو ریٹ میں بیچیں گے، پتہ نہیں کیا ریٹ میں آپ بیچیں گے، تو فیوچر کی بات ہے۔ فی الحال آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کی جو قیمت ہے اس میں سے آپ کو 2.5% نکالنا پڑے گا، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ۔ فطرے کا پیسہ دینا بہتر ہے یا پھر اناج دینا بہتر ہے؟ یاد رکھ لیجیے، غریب کے ہاتھ میں اناج پہنچے، اسے آپ خیال رکھیے گا، جو محتاج ہے اس کے ہاتھ میں اناج پہنچے۔ اگر آپ سیدھا اناج خرید کر دے رہے ہیں یا پھر کوئی ادارے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، وہ ادارے والے اناج پہنچا دیں گے، وہ ذمہ داری لے کے کر رہے ہیں، تو بالکل جائز ہے کہ آپ انہیں پیسے دیں دیں، وہ اناج پہنچا دیں۔ تو یہ انشور کریے گا کہ جو محتاج ہے اس کے ہاتھ میں اناج پہنچے، اس کے ہاتھ میں پیسے نہ پہنچے، یہ فطرے کے لیے خاص ہے۔ یہ تو جواب ہم نے دے دیا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اگر شوہر غریب ہے تو بیوی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے۔ یہاں پر بعض مسائل پوچھے جا رہے ہیں کہ جو ہے شوہر کو چھوڑ کے، مطلب شوہر کے ساتھ الگ گھر جانا، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتے، الگ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سب اس تعلق سے اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جوائنٹ فیملی میں نہ رہیں، الگ چلے جائیں، یا پھر آپ مل کے رہیں۔ یہ انسان کے تعلقات ہیں، یہ لوگوں کے اپنے تعلقات ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ مل کر رہیں اور اسلامی بنیادوں کو فالو کریں، مل کر رہیں، خوشی کا ماحول گھر میں رکھیں، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ الگ جانے میں ہمارے لیے خیر ہے تو پھر یہ مسئلہ ان کی طرف ہے کہ نہیں؟ اس میں اسلام کچھ کہتا نہیں ہے۔ البتہ جو والدین ہیں ان کی دیکھ بھالی، ان کی اطاعت، ان کی ضرورت کو پوری کرنا سب پر واجب ہوتا ہے۔ یہ بہرحال ایک الگ مستقل موضوع ہے، اسے چند لفظوں میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ سوال کر رہے ہیں کہ اچھا سوال ہے کہ جب ابلیس نے شرک نہیں کیا تو پھر یہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک ایک قسم کا کفر ہے، شرک ایک قسم کا کفر ہے۔ شرک کے علاوہ بھی اور بھی کفر ہیں، جیسے منافق وہ ایک کفر ہے، اور اس کے بعد جھٹلانا وہ ایک کفر ہے،
قیامت کو نہیں ماننا وہ ایک کفر ہے نا. ملحد اللہ کا انکار کرنا وہ ایک کفر ہے. تو شرک کئی کفروں کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ اور بھی کفر ہیں. جتنے بھی کفر ہیں پورے جہنم میں اینڈ اپ کریں گے. جتنے بھی کفر ہیں یہ پورے جہنم میں اینڈ اپ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. وصلی اللہ وبارک. اور آج کے 3 سوالات. پہلا سوال، میں نے دوران گفتگو یہ بتایا تھا کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ سورج قریب آ گیا ہوگا اور اس کی گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. میں نے ایک ایسا نمونہ بتایا جس میں آدمی اس گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وہ کیا ایگزامپل ہے؟ پہلے میں تحفے نکال لیتا ہوں. ہاں بتائیے. آئیے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ حفیظ. مبارک. اور میں نے طاقتور کفار اور کمزور کفار کی لڑائی کا ذکر کیا، جیسے کہ بعض قرآن کی آیتوں میں آیا ہے. تو اس میں جو کمزور ہوں گے پہلی تہمت کیا لگائیں گے؟ بولیے. آپ بولیے. ایگزیکٹ لفظ بولیے گا. آپ بولو. آئیے ماشاء اللہ. مومن رہتے، مسلمان رہتے. اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، مسلمان ہوتے. ماشاء اللہ. مبارک. آخری سوال. روح اور جسم کے درمیان جو لڑائی ہوگی اسے فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتے آئیں گے. وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ بتائیے. اب کمپلیٹ کریے نا اسٹوری. ایک رنگڑا، ایک اندھا، کیا؟ آ جائیے آپ. نام کیا ہے آپ کا؟ فیاض. مبارک. یہیں رکتے ہیں. اگر مجلس والوں سے اگر کچھ سوال کے طور پر پوچھنا چاہیں تو پوچھیے گا انشاءاللہ. نہیں ہے تو مجلس ختم کرتے ہیں. صبح جی پوچھیے بھائی. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ سے گفتگو ہوگی تو کیا ہم ڈائریکٹ بات کریں گے؟ ہاں، سیدھے سیدھے براہ راست اللہ سے براہ راست گفتگو ہوگی. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ نیک بندوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ رکھیں گے، اس کا بھی ذکر آیا ہے. تو اللہ سے براہ راست گفتگو ہوگی انشاءاللہ. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.